اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، آج عربی گرامر کے حوالے سے ہمارا عنوان ہے فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی 7 اقسام ہیں۔ یہ اصولی طور پر تو ماضی کی اقسام ایسے ہیں جیسے ہمارے ٹینسز ہیں کہ پاسٹ میں کیا ہوا اور پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں فیوچر میں کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح عربی میں بھی، قرآن مجید میں بھی یہ پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ قرآن مجید میں ایک نئے انداز سے ہے۔ بہرحال دیکھیے، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شرطیہ، ماضی شکیہ اور ماضی تمنائی، یہ 7 اقسام ہیں۔ جب ہم ماضی بات کر رہے ہیں تو فعل ماضی کوئی بھی جو ماضی کا صیغہ ہے ثلاثی مجرد میں فعلا، ماضی واحد مذکر غائب، وہ ماضی ہے۔ ہم اسی طرح ماضی شرطیہ کے حوالے سے دیکھیں، ماضی شرطیہ وہ ہوتا ہے کہ شرط کے ساتھ جواب شرط لگا ہوتا ہے، یہاں لو کے ساتھ لام لگتا ہے تو وہ ماضی شرطیہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نازل کرتے لو انزلنا هذا القرآن، اس قرآن کو على جبل لرأيته، کسی پہاڑ پر، تو آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی طرح ہم قرآن مجید سے ماضی شرطیہ کی مثالیں دیکھتے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ ماضی شرطیہ کی مثالیں قرآن کے حوالے سے آئیں گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے ماضی شرطیہ بیان کیا ہے، اور ہماری چھٹی قسم جو ہے ماضی شکیہ۔ ماضی شکیہ لعلکم تعقلون، دیکھیں یہ کچھ حروف تھے ہم نے پڑھے اسم کے ناصبہ، ان کو ہم کہتے تھے یہ مشبہ بالفعل ہیں۔ مثلا انا، انا، کانا، لیتا، لعل، لاکنہ، یہ 6 حروف جو ہیں یہ مشبہ بالفعل کہلائے۔ ان میں ہر حرف کا اپنے معنی ہوتے ہیں۔ انا کا مطلب ہے بے شک۔ جملہ اسمیہ میں جب بھی بے شک آیا تو اس نے اپنا اسم ہے اس کو حالت مفعولی میں لے گیا۔ واللہ قدیر، ان اللہ قدیر، بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح دیکھیے انا، کانا، یہاں ہم دیکھتے ہیں لعلکم تعقلون، اپنے ساتھ والے اسم کو ہمیشہ زبر دیتا ہے۔ کم کی ضمیر جو ہے وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسی رہنے والی ہوتی ہے، اس لیے لعلکم اپنے ساتھ والے اسم کو حالت مفعولی میں لے کے گیا، تعقلون شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں بے شمار آئی ہیں، تاکہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، اس کے بعد ہماری 7ویں قسم آ رہی ہے ماضی تمنائی۔ یہ بھی جو لیتا ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔
یعنی اسم کے ناصبہ میں سے جنہیں ہم مشبہ بالفعل کہہ رہے ہوتے ہیں. یہاں دیکھیے اے کاش کا ترجمہ دے رہا ہے یہ، یا لیتنی کنت ترابا، یا حرف ندا ہے، اس نے لیتا جو ہے وہ ناصبہ حرف ہے، یا لیتا، اور یا اس کے ساتھ لگا ہے واحد متکلم کی ضمیر، اور یہ جو نون ہے یہ نون وقایا ہے، زبر کے ساتھ یا پڑھی نہیں جانی تھی، اس لیے یہ یا لیتنی بنا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیے اے کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کنت میں ہوتا، کانا کانا کانو ترابا. کانا فعل ہے، فعل ناقص، اور اپنی خبر کو ہمیشہ حالت مفعولی میں لے کے جاتا ہے. یہاں دیکھیے ترابا جو ہے یہ کانا کی خبر بنی ہوئی ہے. تو یا لیتنی اے کاش میں ہوتا مٹی. تو آج میں نے آپ کے سامنے ماضی کی 7 اقسام بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.